حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين مولانا ومولى القونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ عزاداران سید الشہداء، عظمت خواتین اور کربلا اس موضوع پر آج ہماری 7ویں مجلس ہے اور مسلسل ہم آپ کی خدمت میں کربلا کے آئینے میں خواتین کی عظمت کو پیش کر رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اس اہم موضوع پہ ہم نے کام کیا اور آپ تک ان اہم مطالب کو مجالس سید الشہداء کے ذریعے سے پہنچایا۔ خود ایک ثواب مجلس میں شریک ہونے کا ثواب ہے، اور خود ایک ثواب مجلس میں شریک ہو کر علم حاصل کرنے کا ثواب ہے۔ دیکھیں، مجلس میں شریک ہونے کا ثواب اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، علم حاصل کرنے کا ثواب اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی مجلس میں شریک ہو انسان، ذکر سید الشہداء سنے، ذکر حسین سن کر آنکھوں میں آنسو آ جائیں، یا فضائل حسین سن کر انسان کا دل خوش ہو جائے، اس کا ایک الگ ثواب ہے۔ لیکن اسی مجلس کے ذریعے سے انسان کے علم میں اضافہ ہو جائے، انسان کی نالج میں اضافہ ہو جائے، اس کا ایک الگ ثواب ہے۔ لہٰذا ہم نے کوشش کی کہ ان مجالس کے ذریعے سے ہم اپنے علم میں اضافہ کریں، تاکہ ہمارا علم جو ہے، ہماری نالج وہ بڑھ سکے، ہم اور زیادہ اسلام کے بارے میں جان سکے۔ اور یقیناً یہ مجالس اعزا امام حسین کی علیہ السلام کی یہ مجالس جو ہیں، یہ اسی لیے ہیں تاکہ دین ہم تک ان مجالسوں کے ذریعے سے پہنچ سکے۔ لہذا اس سے بہتر کیا ہوگا کہ مجلس کا ثواب بھی ملے اور مجلس میں علم حاصل کرنے کا ثواب بھی ملے۔ اسی موضوع کو ہم نے اس لیے منتخب کیا کہ خواتین کے بارے میں عام طور پر گفتگو نہیں کی جاتی، لیکن ہم نے خواتین کے لیے اس موضوع کو اس لیے چنا تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ایسا نہیں ہے کہ خواتین کا اسلام میں کوئی وقار نہیں ہے، نہیں، بلکہ قدم قدم پر قرآن مجید اور ائمہ کی روایات نے ہمیں خواتین کے مقام اور منزلت کو سمجھایا ہے۔ اب اگر انسان خود نہ سمجھنا چاہے تو یہ خود انسان کی غلطی ہے، اس میں قرآن کی کوئی خطا نہیں ہے۔ اب انسان آئے اور آنے کے بعد چاہے خود اپنی عقل کے معیار پر تول کر خواتین کو کمتر ثابت کرے، یہ خود اس کا معیار ہے، مگر قدرت کا یہ معیار نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے دونوں کو ایک سرشت پر یعنی انسان بنا کر پیدا کیا ہے۔ جہاں مرد انسان کہلایا جاتا ہے، وہیں خواتین بھی انسان ہوتی ہیں۔ جہاں مرد انسانیت کے رتبے پہ کبھی اوپر چلا جاتا ہے، کہیں انسانیت کے رتبے سے نیچے گر جاتا ہے، وہیں خواتین کے لیے بھی یہی مرحلہ ہے۔ اور معیار ہم ہر مجلس میں آپ کی خدمت میں اسی بات کو دہرا رہے ہیں کہ معیار ایمان اور عمل صالح ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس ایمان اور عمل صالح ہے تو وہ افضل ہے۔ قرآن مجید کی دوسرے سورے کی پہلی آیت، سورہ بقرہ کی پہلی آیت، ابتدائی 3 آیتیں، اور آج ہم نے اپنی اس گفتگو میں اپنے ایک موضوع کو ایک نئی طرف جو ہے وہ رخ دے دیا، کیونکہ آج امام زمانہ کا دن ہے، آج جمعے کا دن ہے۔ لہٰذا آج کی ہماری مجلس کا موضوع ہے کہ خواتین کا کردار امام زمانہ کی حکومت میں، امام زمانہ کے ظہور میں خواتین کا کیا کردار ہے۔
آج کل جب ہم گفتگو کرتے ہیں لوگوں سے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ کے جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو امام زمانہ کے ساتھ سپاہی ہوں گے، امام زمانہ کے ساتھ 313 سپاہی ہوں گے، لہٰذا یہی ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ فقط اور فقط یہ کام شاید مردوں کا ہے کہ وہ امام زمانہ کے ساتھ ہوں گے، خواتین کا وہاں کوئی کام نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط تصور ہے۔ جس طریقے سے ہر جگہ اسلام میں مردوں کے ساتھ مردوں کے شانہ بشانہ خواتین بھی موجود رہیں، وہیں امام زمانہ کے ساتھ میں مرد بھی ہوں گے، خواتین بھی ہوں گی۔ امام حسین چاہتے تو خواتین کو نہ لے کے جاتے کربلا، لیکن نہیں، امام بتانا چاہتے ہیں کہ جتنی ضرورت کربلا کو مردوں کی ہے اتنی ہی ضرورت کربلا کو ان خواتین کی بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مرد تو کربلا کے میدان میں شہید ہو جائیں گے، لیکن کربلا کا یہ پیغام گھر گھر یہی خواتین پہنچائیں گی، یہی زینب ہوں گی، یہی ام کلثوم ہوں گی، یہی رباب ہوگی، یہی فضہ ہوں گی کہ جن کے ذریعے سے کربلا کا پیغام پہنچے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو فقط مردوں کو بلائیں گے اور مرد حضرات امام کے ساتھ ہوں گے، نہیں، خواتین کا بھی ایک اہم نقش ہے امام زمانہ کی حکومت میں، اور یہ کتابوں سے بات ثابت ہے، لیکن ہم تک یہ بات کم پہنچائی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، ہم 4 قسم کی خواتین کا نام سنتے ہیں کہ جب ہم امام زمانہ کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں کہ امام زمانہ کی زندگی میں خواتین کا کیا کردار ہے، تو اب ہم دیکھیں کہ امام زمانہ سے خواتین کا کیا ربط ہے۔ عزیزان محترم، کچھ لوگ جو بیٹوں کی آرزو رکھتے ہیں اور جو بیٹوں کو بیٹیوں کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، ان کا ایک بہانہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کیوں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار بیٹا ہی دے، وہ اس کی مرضی، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بیٹا دے تب بھی آپ تسلیم کرو، وہ بیٹی دے تب بھی آپ تسلیم کرو، لیکن یہ کیوں ضد پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ پروردگار بیٹا دے، منتیں مان رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں کہ بس بیٹا چاہیے، بیٹا چاہیے۔ ایک سے پوچھا ہم نے، آخر کیوں اتنی ضد ہے آپ کو بیٹے کی؟ کیا بیٹیاں بیٹوں سے کمتر ہوتی ہیں؟ کیا بیٹیوں کو پروردگار عالم نے بیٹوں سے کم رتبہ دیا ہے؟ کہا نہیں مولانا، آپ کو نہیں پتا، بیٹے امام زمانہ کے لشکر میں سپاہی بنیں گے، مجھے امام زمانہ کے لشکر کا سپاہی چاہیے۔ عجیب حیرت کا مقام ہے۔ کیا ہم نے اس کا مطلب یہ سوچ لیا ہے کہ امام زمانہ کے لشکر میں خواتین کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ اگر سوچ لیا ہے تو کیوں اپنے ذہن سے سوچ رہے ہیں؟ آئیں کتابوں کو پڑھ کے دیکھیں، آئیں تاریخ کا مطالعہ کریں کہ ائمہ نے کیا فرمایا ہے۔ 4 قسم کی خواتین ذکر کی گئی ہیں امام زمانہ کے لیے۔ پہلی خواتین وہ کہ جو 313 میں خاص خواتین میں شمار ہوتی ہیں۔ 313 خاص افراد ہیں امام زمانہ کے، 313 کا لشکر ایک خاص لشکر ہے، لیکن یہ نہیں کہ فقط 313 ہی ہوں گے، نہیں، 313 خاص سپاہی ہوں گے امام زمانہ کے جو بہت نزدیک رہیں گے، اور جب یہ امام زمانہ کے خاص 313 ہو جائیں گے تب امام ظہور کریں گے۔ اور جناب ام ایمن روایت کرتی ہیں، جناب ام ایمن، ایک جناب ام ایمن کی روایت بھی ہے اور ایک جابر بن یزید جوفی کی روایت بھی ہے۔ یہ 2 روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں اور دونوں روایتوں میں ایک ہی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو 313 افراد امام زمانہ کے ساتھ خانہ کعبہ پر اکٹھا ہوں گے، ان 313 میں 50 فقط خواتین ہوں گی۔ اب حساب لگائیے، 313 ہوں گے ٹوٹل، مرد نہیں ہوں گے 313 سپاہی ہوں گے، اور ان 313 میں 50 خواتین ہوں گی۔ یہ پہلا دستہ خواتین کا جو خاص خواتین ہیں۔ یقیناً وہ خاتون کہ جو آج ان امام کا انتظار کر رہی ہے، وہ خاتون کہ جو ایمان بھی جس کا مضبوط ہے، جس کا عمل بھی بہتر ہے، اور جو امام کا انتظار ایسے کر رہی ہے جیسے واقعاً کرنا چاہیے، وہ 313 میں ضرور شامل ہو سکتی ہیں۔ انسان کوشش کرے تو کیوں نہیں شامل ہو سکتا؟ عزیزان محترم، 313 میں 50 خواتین کا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ امام زمانہ کی نظر میں جتنا رتبہ، جتنا مقام مردوں کا ہے، اتنا ہی مقام خواتین کا بھی ہے۔ امام زمانہ کو جتنی ضرورت اپنے ظہور کے لیے مردوں کی ہے، اتنی ضرورت خواتین کی بھی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ فقط مردوں کو تیاری کرنی ہے ظہور کی، خواتین کو بھی ظہور کی تیاری کرنی ہے۔ عزیزان محترم، یہ پہلا گروہ ہے۔ ہم نے کہا کہ 4 گروہ ہیں خواتین کے جو الگ الگ روایات میں بیان کیے گئے، جس میں سے پہلا گروہ
ٹوٹل 50 خواتین کا گروہ 313 امام کی خاص سپاہیوں میں۔ دوسرا گروہ جناب عیسیٰ کے ساتھ 400 خواتین کا گروہ کہ جب جناب عیسیٰ آسمان سے آئیں گے زمین پر امام زمانہ کی نصرت کرنے کے لیے، تو امام زمانہ کی نصرت کے لیے جناب عیسیٰ کے ساتھ جو لشکر ہوگا اس میں مرد بھی ہوں گے، خواتین بھی ہوں گی۔ مردوں کی کیا تعداد ہوگی اس کا مجھے نہیں معلوم، لیکن اس میں خواتین کی جو تعداد ہے 400 خواتین حضرت عیسیٰ کے ساتھ آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گی۔ عزیزان محترم، 400 خواتین، پہلا گروہ 50 خواتین کا اور دوسرا گروہ 400 خواتین کا۔ ان دو گروہ کے علاوہ ایک تیسرا گروہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے خواتین کے نام کو ذکر کیا ہے۔ یہ گروہ رجعت کرنے والی خواتین، یعنی وہ خواتین کہ جو دنیا میں دوبارہ زندہ کی جائیں گی تاکہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو سکیں۔ یہاں پروردگار عالم نے تاریخ اسلام کی 13 مقدس اور باعظمت خواتین کو چنا ہے، اور روایات میں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ 13 مقدس خواتین کے جو تاریخ میں گزری ہیں، ان کی کارکردگی، ان کا ایمان، ان کا عمل خدا کو اتنا پسند آیا کہ پروردگار ان کے عمل کی جزا اس طریقے سے انہیں دے گا کہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گی امام زمانہ کے ظہور کے بعد اور امام کے لشکر میں شامل ہوں گی۔ ان 13 خواتین میں سے 8 خواتین کا نام روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ 8 خواتین کون کون ہوں گی۔ پہلی خاتون کا نام ذکر کیا گیا جناب سیانہ۔ یہ وہی خاتون ہیں کہ جو فرعون کی بیٹی کو سجانے کا کام کرتے تھیں، اور ایک مرتبہ کنگھا فرعون کی بیٹی کو سجاتے ہوئے جب ہاتھ سے گر گیا تو اتفاقاً زبان سے خدا کا نام نکل گیا۔ اسی جرم میں فرعون نے ان کو اور ان کے بچوں کو شہید کرا دیا، مگر انہوں نے شہادت کو گوارا کیا، مگر اپنے پروردگار عالم کو، اپنے پروردگار عالم سے منہ پھیرنا یا ان کے اپنے خدا کے ایمان کو دل سے کم کرنا گوارا نہیں کیا، اور اپنے خدا کے مقابلے میں فرعون کو خدا کہنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو پروردگار عالم کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ پروردگار عالم نے سیانہ کی اس عمل کی جزا یہ مشخص کر دی کہ جب امام ظہور کریں گے تو جناب سیانہ کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور امام کے لشکر میں جناب سیانہ امام کی خدمت گزاروں میں رہیں گی۔ جناب سیانہ کے بعد میں دوسرا نام جو تاریخ اسلام میں آتا ہے وہ جناب سمیہ کا آتا ہے۔ جناب سمیہ تاریخ اسلام میں وہ پہلی خواتین میں سے، وہ ابتدائی افراد کہ جو سب سے پہلے رسول پر ایمان لائے، ان میں سے جناب سمیہ بھی ہے، اور اسی رسول پر ایمان لانے کے جرم میں جناب سمیہ اور جناب سمیہ کے شوہر کو شہید کر دیا گیا۔ مگر وہاں بھی پروردگار عالم نے ان کی اس شہادت کو رائگاں نہیں جانے دیا کہ پروردگار عالم کا فیصلہ یہ تھا کہ اے سمیہ، تمہاری یہ شہادت رائگاں نہیں جائے گی، میں تمہیں بھی دوبارہ زندہ کروں گا، اور امام زمانہ کے لشکر میں تمہارا بھی شمول ہوگا، تمہارا بھی امام زمانہ کے لشکر میں کام ہوگا، تمہاری بھی خدمتیں ہوں گی۔ یہ دوسری خاتون ہے جناب سمیہ۔ تیسری خاتون جناب نصیبہ۔ جناب نصیبہ یہ بھی رسول خدا کی ایک ایمان رکھنے والی، جناب رسول خدا کو چاہنے والی ایک خاتون ہے۔ یہ بھی رسول خدا کے لشکر میں تھی، اور جب بھی جنگوں میں قافلہ جاتا تھا یہ قافلے کی خدمت کیا کرتی تھی۔ لہٰذا وہ جنگ احد کہ جس میں مرد صحابی رسول خدا کو چھوڑ کر میدان سے چلے گئے تھے، اس میدان احد میں جناب نصیبہ کھڑی ہوئی تھی رسول کے دفاع میں۔ لہٰذا یہ کھڑا ہونا دفاع میں رسول کے اتنا خدا کو پسند آیا کہ جناب نصیبہ کے مقدر میں یہ لکھ دیا پروردگار نے کہ جس طریقے سے تم نے پہلے محمد کا دفاع کیا ہے تم آخری محمد کا بھی دفاع کرو گی۔ یہ تیسری خاتون۔ چوتھی خاتون جناب ام ایمن، اللہ اکبر، کنیز رسول خدا، کنیز حضرت زہرا، مگر ایسی کنیز کی جس نے کنیزی کا حق ادا کیا۔ آج وہ خواتین کے جو اپنے آپ کو کنیز زہرا کہتی ہیں، وہ خاتون جو اپنے آپ کو کنیز زینب کہتی ہیں، فقط کنیز کہیں نہ، کنیز ہونے کا حق بھی ادا کریں۔ اگر یقین جانیے کنیز ہونے کے حق کو ادا کر دیا تو امام زمانہ آپ کو بھی پکاریں گے، جس طریقے سے ام ایمن کو پکارا۔
اور ایمن کا نام ان خواتین میں لکھا گیا کہ جنہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور اس کنیز کو کہ جس نے رسول خدا کی خدمت کی ہے، جس نے جناب زہرا کی خدمت کی ہے، یہی کنیز جناب ایمن امام زمانہ کی بھی خدمت کریں گی۔ یہ چوتھا نام۔ پانچواں نام جناب خالد مقطوعہ کا ہے۔ جناب خالد مقطوعہ امام جعفر صادق نے ان کی تعریف کی ہے، اور یہ وہ خاتون ہے کہ علی کی محبت کے جرم میں ان کے ہاتھوں کو کاٹا گیا، لیکن پروردگار عالم نے ان کی اس مصیبت اور ان کے اس مصائب کے بدلے میں یہ اجر دیا کہ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ امام زمانہ کے لشکر میں تم بھی خدمت کر سکو۔ اور چھٹی خاتون جناب زبیدہ، علماء کا یہاں پر اختلاف ہے، لیکن بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ جناب زبیدہ وہی زبیدہ ہیں کہ جو ہارون رشید کی بیوی ہیں۔ ہارون، البتہ خود ہارون ایک ظالم اور ایک غاضب بادشاہ ہے، لیکن ہارون کی بیوی جناب زبیدہ بڑی مومنہ اور اہل بیت کی چاہنے والی ہیں، اور اس اہل بیت کی محبت کی جزا پروردگار عالم دے گا کہ انہیں بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ جناب حبابہ کون ہے؟ جناب حبابہ وہ خاتون ہے کہ جس نے ہر امام کے نقش امامت کو ایک پتھر پر نقش کیا تھا۔ یہ امام علی کی خدمت میں آئی اور نقش امامت کو ایک پتھر پر نقش کیا۔ امام حسن کی خدمت میں آئی، لہٰذا امام علی نے بتایا تھا کہ میرے بعد جو بھی امام کا دعویٰ کرے، امام ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ اس پتھر پر اپنے نقش کو نقش کر دے، وہی امام ہوگا۔ لہٰذا جناب حبابہ گئی ہیں ہر امام کی خدمت میں اور ہر امام کا نقش امامت اس پتھر پر لیا، اور 8ویں امام تک جناب حبابہ نے اس نقش کو پتھر پر محفوظ کیا۔ مگر چوتھے امام کی خدمت میں جب پہنچی ہیں تو بڑی ضعیفہ ہو چکی تھی۔ چوتھے امام نے دعا کی اور پروردگار عالم نے انہیں دوبارہ جوانی دے دی۔ انہیں بھی پروردگار عالم دوبارہ زندہ کرے گا امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے۔ اور آخری خاتون جناب قنوہ، یہ خاتون بھی امام جعفر صادق کے زمانے سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ خاتون وہ ہیں کہ جن خاتون کے بابا کو ابن زیاد نے ہاتھوں اور پیروں کو کٹوا کر شہید کر دیا تھا۔ اس خاتون نے اپنی آنکھوں سے اپنے بابا کی شہادت دیکھی تھی اور آخر میں اس خاتون کو بھی شہید کرا دیا گیا۔ یہ باعظمت خواتین جو گزری ہیں، پروردگار عالم نے ان کے عمل کی جزا یہ رکھی کہ تمہیں امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونا ہے۔ تو عزیزان محترم، خواہران اپنی عظمت کو پہچانیں، آپ بھی امام کے لشکر میں شامل ہو سکتی ہیں جس طریقے سے مرد حضرات امام کے لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں، مگر فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ مرد خود شامل ہو سکتے ہیں، لیکن آپ خود بھی شامل ہو سکتی ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس قابل بنا سکتی ہیں تربیت کر کے کہ امام زمانہ کے سپاہی بنیں۔ آپ خود بھی شامل ہو سکتی ہیں اور اپنے شوہروں کو بھی اس قابل بنا سکتی ہیں کہ امام زمانہ کے سپاہی بنیں۔ آپ خود بھی شامل ہو سکتی ہیں اور اپنے بھائیوں کو بھی اس قابل بنا سکتی ہیں کہ امام زمانہ کے سپاہی بنیں۔ یہ صلاحیت پروردگار نے خواتین کو دی ہے۔ خواتین کو اپنی عظمت سمجھنی چاہیے۔ یہ تیسرا گروہ کہ جو امام کی خدمت میں، امام کے ظہور کے بعد میں رہے گا۔ اور چوتھا خواتین کا گروہ وہ خواتین کہ جن کی نہ تعداد مشخص ہے، نہ جن کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ ہر وہ منتظر خاتون کہ جو امام کے ظہور کا انتظار کرتی ہوئی اس دنیا سے چلی جائے، ہر وہ خاتون دوبارہ زندہ کی جائے گی جب امام کا ظہور ہوگا۔ عزیزو ذرا تصور کریں، جب ہم دعائے عہد پڑھتے ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ جو 40 روز مسلسل دعائے عہد پڑھے، اور فقط پڑھے نا، اس کا عمل بھی ایک منتظر جیسا ہونا چاہیے۔ اگر اس کا عمل بھی منتظر جیسا ہو تو جب امام ظہور کریں گے، اگر وہ مر چکا ہوگا تو اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس روایت میں بھی نہ مرد کو مخصوص کیا گیا نہ خاتون کو، لہٰذا اگر مرد دعا عہد پڑھتا ہے اور مر جاتا ہے تو ظہور کے وقت مردوں کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے خواتین اگر دعا عہد پڑھتی ہیں اور منتظر ہونے کا فریضہ ادا کرتی ہیں اور اس دنیا سے چلی جاتی ہیں تو امام کے ظہور کے بعد ان خواتین کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ امام کی خدمت کرے۔ ان حال بینی و بینہ الموت، اے میرے پروردگار اگر ہمارے درمیان اور امام کے درمیان موت حائل ہو جائے، یعنی اگر امام کے ظہور سے پہلے ہم مر جائے
تو ہمیں دوبارہ زندگی دینا، ہمیں دوبارہ زندہ کرنا، تاکہ ہم وہ روز دیکھیں، ہم اس دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جب فرزند زہرا ظہور فرمائے۔ لہٰذا رتبے کے اعتبار سے رسول کی نگاہ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، چاہے خواتین ہو چاہے مرد ہو، اور امام زمانہ کی نگاہ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، چاہے خواتین ہو چاہے مرد ہو۔ لہٰذا مگر خواتین کا رتبہ یہی ہے کہ وہ خود بھی شامل ہو سکتی ہیں امام کے لشکر میں، اور اپنے گود کے پالوں کو بھی شامل کر سکتی ہیں۔ بس عزیزان محترم، ہم نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ کس طریقے سے خواتین نے اپنے گود کے پالوں کو امام وقت پر قربان کرنے کے لیے تیار کیا۔ زینب خود بھی سپاہی تھی حسین کے لشکر کی، اور زینب نے 2 سپاہی پالے حسین کے لشکر میں قربان ہونے کے لیے، آن محمد، یعنی خود بھی حسین کے لشکر میں خدمت کی، آن محمد بھی حسین کے اوپر شہید ہوئے۔ اسی طریقے سے تمام بیویاں جو خود بھی سپاہی تھی امام حسین کی، اور اپنے بچوں کو بھی سپاہی بنایا امام حسین کا۔ اسی طریقے سے وہ بیویاں کہ جو خود بھی سپاہی بنی امام حسین کی، اور اپنے شوہروں کو بھی امام حسین کی خدمت میں بھیجا۔ اے زہیرقین، امام کی نصرت مت کرنا، مگر کم سے کم چلے جاؤ اور ایک مرتبہ فرزند زہرا کی بات کو سن لو کہ حسین تم سے کیا چاہتے ہیں۔ زہیر کا قافلہ حسین کے قافلے کے ساتھ ساتھ ہے، مگر زہیر حسین سے دور خیموں کو نصب کرتے ہیں۔ کیوں؟ احترام اہل حرم میں، کہ کیونکہ حسین کے ساتھ اہل حرم موجود ہے، لہٰذا میں غلام ہوں حسین کا، میں حسین کے نزدیک نہیں رہنا چاہتا۔ مگر حسین جسے قابل سمجھتے ہیں خود اس کی خدمت میں چل کے جاتے ہیں تاکہ اسے لے کے آئے ہیں دروازے پر، آئے ہیں خیمے کے در پہ کہ اے زہیر، تمہیں فرزند زہرا بلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی، یبنا رسول اللہ، زہیر نہیں ہے، میں ان کی زوجہ ہوں، جب آئیں گے تو میں پیغام دے دوں گی۔ بتائیں یبنا رسول اللہ کیا پیغام ہے؟ حسین نے کہا، دلہم کہہ دینا زہیر سے جب آئے فقط اتنا کہہ دینا کہ تمہیں فرزند رسول نے یاد کیا ہے۔ زہیر واپس جب آتے ہیں خیمے میں، ایک مرتبہ دلہن کہتی ہیں کہ زہیر تمہیں فرزند رسول نے یاد کیا ہے۔ زہیر پریشان ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں کہ جس کا ڈر تھا وہی ہوا، کیا کیوں گھبرا رہے ہو؟ کہا مجھے پتا ہے کہ جنگ ہونی ہے اور حسین پر بڑا دشوار وقت ہے۔ تو دلہن نے پوچھا پھر کیا چاہتے ہو، کیوں حسین کا ساتھ نہیں دینا چاہتے؟ زہیر نے کہا کہ میں نے رسول کی وفات کے بعد اپنی تلوار کو رکھ دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا، اور میری تلوار سے اب کسی مسلمان کا لہو نہیں بہے گا۔ تم دیکھ نہیں رہی جو حسین کو قتل کرنے آئے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، میں کیسے مسلمانوں پر تلوار اٹھاؤں؟ ایک مرتبہ دلہن نے کہا کہ مت اٹھانا تلوار، حسین کے لشکر میں مت شامل ہونا، مگر میری وجہ سے، میرے کہنے پر ایک مرتبہ حسین سے جا کر مل لو کہ حسین چاہتے کیا ہیں۔ نکلتے ہیں خیمے سے، مگر دلہن کہتی ہے کہ میں نے نکلتے ہوئے دیکھا زہیرقین کو، جب خیمے سے نکلے بڑے پریشان تھے، بڑے بے چین تھے، مضطرب تھے، اور امام حسین کی خدمت میں پہنچے ہیں۔ لیکن نہ جانے کیا بات ہوئی آقا اور غلام میں، نہ جانے حسین نے کیا سمجھایا زہیر کو۔ اب جب زہیر واپس ہوئے ہیں، خیمے میں اپنے آئے ہیں، تو اب چہرے پر مسکراہٹ ہے، اب اطمینان ہے۔ یہ کیوں اطمینان ہے؟ کہ اب زہیر کو اپنا اصلی مقصد اور اصلی مقام پتہ لگ گیا، اور ایک مرتبہ آ کے کہتے ہیں دلہن میری تلوار نکالو، میں فرزند رسول کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، ادھر خدمت میں جانے کے لیے تیاریاں ہوئیں۔ زہیرقین کہتے ہیں کہ اے دلہن، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، جاؤ تم آزاد ہو، واپس وطن چلی جاؤ۔ تمام مال، تمام غلام، تمام کنیزیں زہیر نے اپنی بیوی کو بخش کر اپنی بیوی دلہن کو طلاق دے دی، اور خود پہنچے فرزند رسول کی خدمت کرنے کے لیے۔ اور ایک مرتبہ عصر عاشور جب نماز کا وقت آیا
اور حسین کے لشکر نے نماز پڑھنے کے لیے اجازت مانگی کہ تیروں کی بارش کو روک دیا جائے، تو ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا کہ حسین سے کہہ دو اس کی نماز اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ ایک مرتبہ زہیر نے حسین کا رخ کر کے کہا، یا اپنا رسول اللہ معاف کرنا، میں چاہتا ہوں اب نماز جنت میں آپ کے جد کے پیچھے پڑھوں، کیونکہ آپ کے بارے میں گستاخی زہیر برداشت نہیں کر پائے گا۔ اب تلوار نکالی زہیر نے، لڑتے جاتے ہیں، واصل جہنم دشمنوں کو کرتے جاتے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ لڑتے لڑتے زمین پر گرے زہیر، یا اپنا رسول اللہ غلام کا آخری سلام۔ حسین پہنچنے کے بعد زہیر کے لاشوں کو اٹھایا، خیموں میں لے کے آئے۔ عزیزان محترم، کربلا میں جب سب شہید ہو چکے تو زہیر کی جو بیوی تھی دلہن، وہ واپس اپنے وطن جا چکی تھی۔ جب انہیں خبر ملی کہ کربلا میں قافلہ شہید کر دیا گیا تو انہیں احساس ہوا کہ میرا شوہر بھی شہید ہوا ہوگا، لہٰذا میرے شوہر کا کوئی نہیں ہے، اسے کون کفن پہنائے گا، اسے کون دفن کرے گا۔ لہٰذا اس نے اسی نیت سے ایک کفن غلام کو دے کر بھیجا کہ غلام جاؤ اور جانے کے بعد کربلا میں میرے شوہر کو کفن دے دینا۔ غلام کفن لے کے چلتا ہے، کربلا میں پہنچتا ہے، مگر کربلا میں پہنچ کے دیکھتا ہے کہ چاروں طرف بے کفن لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ سوچتا ہے کہ میری مالکن نے تو کہا تھا کہ اس کے شوہر کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوگا، مگر یہاں تو تمام 14 کے لاشیں بے گورو کفن پڑے ہوئے ہیں۔ ناچار بیچارہ واپس پلٹ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جب خدمت میں پہنچتا ہے تو دلہن کہتی ہے، آخر کیوں میرے شوہر کو کفن نہ دے کے آئے؟ تو غلام نے کہا، مالکن معاف کرنا، ارے میں کیسے تمہارے شوہر کو پہچانتا؟ ایک لاشا نہیں تھا، 72 لاشیں تھے، اور بے کفن لاشیں، کسی لاشے پہ سر نہیں تھا۔ اور یہ انصاف تو کرو دلہن، ارے میں کیسے تمہارے شوہر کو کفن دے دیتا؟ ارے فرزند رسول، فرزند زہرا حسین کا لاشا وہاں بے گورو کفن پڑا تھا، خدا کے لیے انصاف کرو، میں کیسے زہیر کو کفن دیتا؟ کفن ایک تھا، 72 لاشیں تھے۔ میں واپس پلٹ آیا۔ الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین۔